السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ کرونا وائرس کی مصیبت تو پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے اور اس کا علاج لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، اور ڈاکٹروں نے بہت سا علاج بتایا ہے، وہ مختلف سائٹوں پہ موجود ہے کہ وٹامن سی کو جو ہے اس میں اضافی مقدار لی جائے، زیادہ سنگترے اور لیمن کا استعمال ہو، اور اسٹیم کے ذریعے علاج ہو۔ لیکن بہترین جو شرعی اعتبار سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا اور دعا کرنا، رب سے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا، توبہ کرنا اور گناہوں سے معافی مانگنا رب سے، یہ بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن اس دور کے اندر کچھ لوگ اجتماعی طور پہ اذانیں کہہ رہے ہیں باہر بازاروں کے اندر نکل کر، اور کچھ لوگ جو ہے چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں کہہ رہے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی طاعون پھیلا، بعد میں بھی، تو کسی نے یہ طریقہ نہیں اپنایا، اور نہ نبی علیہ السلام نے ہمیں اس کی طرف رہنمائی دی، اور دین مکمل ہو چکا ہے۔ اس میں کسی قسم کا اضافہ جو ہے وہ دین میں بدعت کا اضافہ ہوگا، اس سے خیر اور بھلائی نہیں ہوگی۔ بلکہ 8ویں صدی ہجری میں ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ لوگوں نے اجتماعی دعا کی صحرا میں نکل کر، تو کیا ہوا، جو اکائیوں اور سینکڑوں میں اموات تھی وہ ہزاروں میں چلے گی، کیونکہ اجتماع تھا، اجتماعی دعا تھی، اگرچہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، رب سے مانگا تھا، لیکن اجتماع کی وجہ سے لوگوں کا اکٹھ، جو ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے تھے، تو وہ بیماری پھیل گئی، اور روز 1000 مصر کے اندر آدمی مرنے لگ گیا۔ تو اجتماعات سے بچا جائے، چاہے وہ دینی اجتماع ہو، دنیا کا اجتماع ہو، اور نہ اذانیں اس طرح کہی جائیں، بلکہ شریعت کے اندر جو علماء ہے ان سے استرشاد لیا جائے، ان سے رہنمائی لی جائے، اور قرآن و سنت سے رہنمائی لی جائے، اور بدعات سے بچا جائے۔ یہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے دین کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں اور کرونا وائرس کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، واللہ تعالی عالم۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔